آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو باولپور کے نور محل سے متعلقہ ہے۔ یہ تاریخ کا ایک گہوارہ ہے اور اس سلسلے میں حیرت انگیز حقائق اور دلچسپ تصاویر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دن کی روشنی میں اجلا اور نکھار دینے والا باولپور کا نور محل رات کی تاریکی میں بھی روشنیوں کا گہوارہ رہتا ہے۔ سابقہ ریاست باولپور کے شاندار ماضی کی عکاس یہ عمارت اب بھی باولپور کی پہچان ہے اور اس محل سے جڑی روایات میں نواب محمد صادق خان عباسی چارم نے اپنی اہلیہ نور جہاں کے لیے اس عمارت کی تعمیر کرائی تھی اور اس محل کو انہی کا نام دے دیا، جبکہ دوسری جانب اس سے متعلق نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کے پوتے صاحبزادہ محمد عثمان خان عباسی کا کہنا ہے کہ اس دور میں تو نواب خاندان کی خواتین کا تقدس اس قدر زیادہ تھا کہ حرم کے سرا کے باہر کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا، اور جب نواب گھرانے کی خواتین باہر نکلتی تھی تو ان کی سواری آتی دیکھ کر رعایا صرف اپنی آنکھیں نہیں جھکاتی تھی بلکہ اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیتی تھی۔ تو ایسے ماحول میں ان کے بقول یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ محل کسی عورت کے نام سے منسوب کیا جاتا، اور ان کی کسی بیگم کا نام بھی نور نہیں تھا۔ 1978 میں تعمیر ہونے والا نور محل اب فوج کے زیر انتظام ہے، ایک تاریخی عجائب گھر کا درجہ رکھتا ہے۔ نور محل باہر سے جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اس کا اندرونی حصہ بھی اتنا ہی وسیع اور کشادہ ہے۔ داخلی دروازے سے بائیں جانب دربار ہال، جس میں تمام ادوار کے نوابوں کا ذکر ان کی تصویروں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ دربار ہال سے منسلک کمروں کو باولپور شہر کے 7 دروازوں سے مماثلت دی گئی ہے، جس میں سابقہ ریاست میں ہونے والے تمام ترقیاتی امور پوسٹروں کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں۔ نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کا اپنی رعایا کے لیے آخری پیغام بھی یہاں چسپاں ہے، جس میں انہوں نے ریاست باولپور کے رہنے والوں کو پاکستان کے ساتھ وفادار رہنے کی تلقین کی تھی۔ ہفتہ وار صادق الاخبار باولپور کی کاپیاں بھی یہاں دیکھی جاتی ہیں، اور ریاست نے اپنا عدالتی اور فوجی نظام بھی تشکیل دے رکھا تھا، اور یہاں تصویریں اس دور کا احوال بیان کرتی ہیں۔ نوابوں کی فوج کے زیر استعمال رہنے والے ہتھیار بھی یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہونے والے کمروں میں اس دور میں استعمال ہونے والا فرنیچر بھی رکھا گیا ہے، اور قائد اعظم کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سنوکر ٹیبل اور تماشائیوں کی کرسیوں کی نمائش کے لیے بھی ایک کمرہ مختص کیا گیا ہے۔ چولستان کی عورتیں زیادہ تر نتھ، مختلف قسم کے ہار، جھمکے اور پازیب پہنتی ہیں۔ اس علاقے کے زیادہ تر زیورات شیشے، سونے، دھات اور جواہرات کے بنے ہوتے ہیں، جو اس عجائب گھر کا حصہ ہیں۔ اور محل کے باہر 1935 کی وہ گاڑی بھی رکھی گئی ہے جسے نواب صادق محمد خان پنجم نے اپنے سفر حج کے لیے استعمال کیا تھا۔ مغربی اور مشرقی تہہ خانہ بھی عوام کے لیے کھلا ہوتا ہے، جس میں کچن، چمنیوں اور ڈائننگ رومز کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، اور تہہ خانے کی سیڑھیاں صادق گیلری کی طرف بھی جاتی ہیں، جنہیں بعد میں بند کر دیا گیا۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔